بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دوران جماعت موبائل کی رنگ ٹون بج جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کس قسم کی رنگ ٹیون ہو تو کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جب بھی جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جائیں، یا ویسے ہی جب مسجد میں جائیں تو نماز کی ادائیگی سے پہلے اپنے موبائل فون بالکل بند کر دیں۔ صحیح۔ اس لیے کہ جب دوران جماعت یہ موبائل کی رنگ ٹون بجتی ہے، اس سے نمازیوں کو شدید ترین تکلیف کا سامنا ہوتا بہت ہے۔ زیادہ خود یہ نماز پڑھنے والے کی خشوع و خضوع میں بھی فرق کا باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے دوران جماعت جتنے مسجد میں جماعت کے دوران ساتھی موجود ہوتے ہیں، ان کی نماز میں بھی، ان کے نماز کی خشوع و خضوع میں بھی فرق واقع ہوتا ہے۔ پہلے تو گزارش ہے کہ جتنے سن رہے ہیں بھائی، وہ جب بھی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جائیں تو موبائل فون بند کر دیں یا سائلنٹ پہ لگا دیں۔ اب اگر بالفرض ایسا ہوا کہ کوئی شخص بھول گیا، موبائل فون بند کرنا بھول گیا، سائلنٹ پہ کرنا بھول گیا، تو اب اگر دوران نماز موبائل کی رنگ ٹون بج جائے، اسے چاہیے کہ عمل قلیل کے ذریعے بند کر دے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے عمل قلیل، ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران ایسا عمل کرنا کہ دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل قلیل، اس طرح نماز میں کوئی عمل کرنا کہ دور سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ نماز میں ہے، لیکن اسے شک ہو جائے کہ نماز میں ہے یا نہیں ہے، تو یہ عمل قلیل کہلاتا ہے۔ عمل قلیل کے ذریعے وہ رنگ ٹون بند کر دیں، مثلا ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ بندہ ہو، وہ رنگ ٹون بند کر دیں۔ نہیں کریں گے تو اس سے شدید ترین لوگوں کو نماز میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس میں علماء نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اگر بالفرض یہ شخص موبائل کی رنگ ٹون بند نہیں کر پا رہا اور اس کی وجہ سے نمازیوں کو شدید تکلیف کا سامنا ہے، خشوع و خضوع میں فرق آ رہا ہے، اسے چاہیے کہ نماز توڑ دے۔ اس صورت میں یہ نماز توڑنے پر گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر وہ چیز کہ جو نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق ڈالنے کا باعث بنے، اسے دور کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب رنگ ٹون مسلسل بجتی جا رہی ہے اور فون کرنے والا بھی فون کر رہا ہے اور یہ سب بند نہیں کر پا رہے، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ نماز توڑ کر یہ رنگ ٹون بند کر دیں، تاکہ دوسروں کی نماز کے اندر فساد یا خرابی واقع نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب، یہ تو آپ نے بہت کمال کی گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ ساتھ یہ بھی اگر میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ تنبیہ کر دیں اس حوالے سے کہ بعض اوقات وہ ٹیون کا انتخاب ہی ہمارے نوجوانوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ وہ بند کرنا بھول جائے، اور جب وہ بیل بجنا شروع ہونا تو نعوذ باللہ اللہ کے گھر میں وہ ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ کوئی کانسرٹ والا ماحول، یعنی اتنی خراب اور اتنی بیہودہ قسم کی ٹیونز بجتی ہیں۔ تو نوجوانوں کو اس حوالے سے بھی کوئی پیغام دے دیں آپ۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک، آلات موسیقی، گانے کے حوالے سے شدید ترین مذمت بیان فرمائی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا جو ہے وہ دل میں نفاق کو ایسا پیدا کرتا ہے، یا گانا نفاق کو دل میں اس طرح اگا دیتا ہے جس طرح کہ پانی کھیتی کو اگا دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے، آلات موسیقی کے حوالے سے شدید مذمت بیان فرمائی۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا، لہذا اب گانا سننا یہ بھی ناجائز، گانے والی ٹیون لگانا، میوزیکل ٹیون لگانا، یہ سب ناجائز اور گناہ ہے۔ اور حدیث کے مطابق جو شخص گانا سنتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو اس پر 2 شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ویسے حدیث میں گانے والیوں کا ذکر ہے کہ جو گانے والیوں کو بلاتا ہے، گانا سنتا ہے، تو فرمایا 2 شیطان مسلط ہو جائیں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نماز کے دوران اگر اس طرح ہوگا کہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور پھر یہ میوزیکل ٹیون یا گانا وغیرہ بجے گا، تو اس سے عام ٹیون کے علاوہ، یعنی ایک تو سادی ٹیون ہوتی ہے، وہ بھی شدید ترین تکلیف کا سامنا بنے گا، لیکن اگر وہ میوزیکل ٹیون اگر بج جاتی ہے تو اس سے زیادہ نماز میں فرق واقع ہوگا، اور یہ شخص اس ٹیون لگانے پر گناہگار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نوجوانوں اس بات پر بھی تھوڑی سی توجہ کر لیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ مسجد جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں باجماعت، تو یہ تھوڑی سی توجہ کر لیں، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ ایک دور تھا، کسی کے میں نے لبوں سے بات سنی تھی، کسی کو کہتے ہیں دانا کے لبوں سے سنی تھی، اس نے کہا تھا کہ بھائی آپ سفر کر رہے ہو، دوران سفر کسی کے موبائل پر جب ٹیون بجتی ہے نا تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ کس مزاج کا ہے، یعنی وہ ٹیون فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی طبیعت کس طرح کی ہے۔ تو یہ ٹیون ہو گئی، یا کالر ٹیون، آپ کسی کو کال کریں تو وہ جب اس پر لگی ہوتی ہے، اگر وہ اس نے خود ہی لگائی ہے، اور فی زمانہ تو خیر وہ لوگ موبائل کا استعمال اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس طبیعت کا آدمی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جلوتوں خلوتوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔